آپ جب شاعر بننے کا میرا خیال میں فیصلہ شعوری تو نہیں ہوتا، لاشعوری ہوتا ہے، آپ کے اندر سے آتی ہے. لیکن جو آپ کے فارمیٹیو ایئرز تھے، بہت سے لوگوں نے آپ کو انفلوئنس کیا ہوگا اسٹائلسٹکلی، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے زیادہ کیا، یا ابھی تک آپ کے خیال میں وہ آپ سے ریزونیٹ کرتا ہے؟ نہیں ہے. میں تو اصل میں کسی کا شاگرد نہیں ہوا، کسی سے میں نے اپنے طور پر کیا. اور میں نے شروع میں تو یہ ہے کہ کچھ چھ ستار سی اپنے لاہور کونسل میں، اچھا، تو وہ چلا نہیں کیونکہ اس میں وہ ریاض جو ہے نا جی اسی طرح شاگرد بھی آئے تھے لاہور، اس میں تو وہ اسکول آرٹس تھا. جی بالکل. تو اس کے بعد وہ بن گیا نیشنل کالج آف آرٹ، اور اس کے پہلے پرنسپل بھی شاکر صاحب تھے. That's right. تو وہ شاکر صاحب سے ایک سال تک میں نے کہا شاکر صاحب میں نہیں کر سکتا، تو ایک سال وہ بھی کیا، میں نے پینٹنگ کر لی. اچھا. میں نے کہا بھی شاعری جو ہے یہ ہے اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، آتا جاتا ہے. تو باقی اگر اس میں کچھ ہوا دال دلیا ہو گیا تو ہو گیا. لیکن یہ جو بیٹھنے کا کام ہے دونوں، یہ بہت محنت طلب کا. ستار بھی. لیکن یہ میوزک اور پینٹنگ دونوں کو جو آپ نے ایکسپلور کیا، آئی ایم ویری شیور کہ اس کا پھر آپ کی شاعری پہ انفلوئنس یہ ہے کچھ نغمگی بھی اور تصویر کشی بھی، دونوں چیزیں. یعنی بیک وقت بھی ہے بعد میں سے یہ نہیں جو لکھا وہ یہ ہے. مجھے یہ چیز دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی، اور وہ کسی نے پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کی کہ جو ان کا جو ایپیٹمی آف دیئر آرکیٹیکچر ہے، الحمرا کی پیلسز اور یہ وہ، بائی دیٹ ٹائم دا ناصریز ور ناٹ ویری ایفلوئنٹ. سو ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ایکسکوزٹ مٹیریلز، ماربل، اچھی ووڈ نہیں تھی. وہ سارا اسٹکو ہے، کلے ٹائل ہے اور ووڈ ہے. لیکن جو حسین عمارتیں وہ بنا گئے اور جو ان کا ایستھیٹک ہے وہ ان میچڈ ہے. میں نے ایسی جگہ اقبال کے نظم دیکھ لیں آپ کا بالکل کرتبہ کیا. اچھا، وہ نظم بھی ویسے جو ہے کمال ہے، اس کا جواب نہیں ہے. وہ ہے جو آپ کو شوق ہے کا ساتھ، وہ ساکی نامہ ہے. آئی تھنک ان کی جو ان کی انسپائرڈ کیفیت وہاں پہ تھی نا، وہ نظر آ گئی. لیکن یہ ہے کہ گرناتا اور یہ تمام جگہ جو ہے نا بہت بہت ہمارا اپنا جو بتایا تھا محمود درویش، جی اس نے تو بہت اس کا اپنا اس کو جو کیا تھا اپنے نوسٹیلجیا کا سارا گرناتا کے گلیوں والا. ایون واشنگٹن ارونگ جو تھا، اس کی جو ٹیلز آف دی الحمرا اتنی خوبصورت تھی. الحمرا کے افسانے کا غلام عباس نے کیا. جی ان کا انہوں نے بھی شاید، میں نے اور کئی لوگوں نے، میں نے وہ نہیں پڑھی ہوئی، ترجمہ نہیں پڑھا، جس کی بڑی تعریف سنتے ہیں. میں نے وہ اوریجنل پڑھی ہوئی ہے، وہ ڈھونڈوں گا. اس نے مطلب یہ ہے کہ اس کو رینڈرنگ کی ہے. لیکن وہ کتاب ہے بڑی خوبصورت، اس نے بڑے دل سے لکھی ہے. اچھا دیکھیں، میں وہی سوچ رہا تھا، میں صبح چلا گیا نا وہاں. میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا وہ لمیٹڈ ہوتا ہے آپ کو جو پاس ملتا ہے یا ٹکٹ ملتا ہے، کیونکہ اتنی دنیا دیکھنے آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آفٹر نون کے بجائے صبح جائیے. جو صبح جو جنت العرفہ جو ان کا ایریا ہے، اسی کا الحمرا کا، جس کو بگاڑ کے انہوں نے جنرل ریلیف کر دیا. میں نے دیکھا کہ وہ جو اس کے آپ نے بینسٹرز جو ہے نا، جو اسٹیئر وے کے جو باغ میں نیچے آ رہے ہیں، اس بینسٹر کے بیچ میں بھی ایک پانی کا پرنالا ہے. آپ دیکھیں پانی کے ساتھ تو بہت یعنی اربوں کو کیا سینٹرل ایشیا میں چلے جائے، پانی جو ہے یہ تو بنیاد. بٹ کیا انہوں نے پانی کے ارد گرد جب وہ بناتے ہیں باغ، تو پھر ایسا باغ نہیں. یہی آپ دیکھ لیں، مغلوں نے بھی یہی کیا. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ شاعری ہے یا فکشن لکھنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، جب تک آپ کا مطالعہ وسیع اور گہرا نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کسی محدود فارم کے اندر کسی اتنی پروفاؤنڈ چیز کو اگر سمونا ہے، تو آپ تو بہت زیادہ دیکھ کے تو پھر اس کو لے کے آئیں گے نا اس کے اندر. یعنی آپ کی تہذیب ہے، آپ کا مذہب ہے، یہ سارے ایک دوسرے سے ملے گے. بھائی یہ شاعری ہو یا کوئی بھی، وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. ہمارے یہاں جی ایک بہت بڑا جو کرائسس آپ کہہ لیں، خاص طور پہ پروز میں اردو کے جو کہ چل رہا ہے، وہ ایڈیٹر کی کمی ہے. یہی ہے مشکل. یہ ہے کہ ایڈیٹر جو ہے اس کو شاعر سے یا فکشن رائٹر سے زیادہ بالکل، تبھی وہ کر سکتا ہے. تو ایسے لوگ تو ہیں ہی نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے، چونکہ آپ جتنی کتابیں ہمیں انگریزی میں نظر آتی ہیں وہ ایڈیٹنگ کے تھرو ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور اچھی خاصی ایڈیٹنگ ہوتی ہے. دیٹس ٹرو.
تو یہاں تو یہ نا کہ آپ جو مرضی لکھ لیں، اور بعد میں جو باشعور لکھنے والے ہیں یا جو انٹروسپیکٹو ہیں وہ خود یہ بات مانتے ہیں کہ اگر مجھے اچھا ایڈیٹر مل جاتا تو یہ ناول جو تھا اور ٹائٹ ہو جاتا. نہیں وہ اچھا خود بھی کر سکتے ہیں اگر پیچھے ہٹ کر ذرا آپ کسی اور کی نظر سے پڑھے. تو یہ بات صحیح ہے، بٹ وہ ہوتا بڑا مشکل ہے جی. دیکھ لیجیے لیکن پاسبل ہے. پاسبل ہے. ہمارے یہاں تو کئی دفعہ جلدی ہوتی ہے لوگوں کی کہ ابھی مسودہ جو ہے خوش چھپ جائے اور مشہور بھی ہو جائے. وہ بڑا پرابلم ہے. یہ ہے نا بھائی اس میں تو یعنی بڑی محنت چاہیے. یہ کام ہی ایسی ہے کہ اس میں صبر چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جتنا کام لکھنے کے دوران ہے اس سے زیادہ کام بعد میں ہے. بات کیا اس کو پالش کرنے کا. اچھی شاعری بالکل ہے بھائی. پہلے شاید وہ تو جو کہتے ہیں نا الہامی کچھ نہیں ہوتا. یہ شاید مشقت بڑی ہے. اس کو مشقت ہے ایک لفظ کو ایسا جوڑنا ہے کہ وہ اس کو بالکل اس کا کوئی شوشہ بھی اس میں زیادہ نہ ہو. ڈبلیو ایچ آرڈن کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ کتنی دفعہ اپنی نظم جو ہے اس کی تصحیح کر رہا. کیا بھائی لوگوں نے اچھا یہ ترجمہ کرنا نا کبھی میں نے جب اندھے لوگ کا ترجمہ کیا جی جی تو پہلے میں نے 4 مرتبہ پڑھا. یہ بھی ساراماگو والا. اس کے بعد میں نے 4 بار ترجمہ کیا. 4 دفعہ. اس کے باوجود میری تسلی نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھو نا پھر وہ جو چیز اس کے بعد نکلتی ہے اس کا مقابلہ نہیں. کیونکہ اس کا جو ہوتا تھا نا اس کا انداز تھا کہ ایک فکرہ گیا وہ چلے جائے بغیر. اب میں چاہتا تھا کہ اگر انگریزی میں ہم اسے پڑھ سکتے ہیں تو اردو میں کوئی نہیں پڑھ سکتے. اگر اسی طرح پیٹرن میں آپ یہ کوما اور یہ فل اسٹاپ کے اس طرح کا وکرم آئے کہ خود یعنی اس کا تصرف بھی قائم رہے اور واپس. یہ میں بلائنڈنس تو یہ میں نے اس میں کوشش کی. اچھا میں تو بڑے شوق سے اس کو یعنی وہ تو 2 صفحے کا ہے ایک فکر ہے. اور وہ اس میں ایک اور بڑی عجیب چیز کرتا ہے جی. میں نے جو اس کے ناول پڑھے ہیں اس میں کہ اسی مثلا اگر وہ 2 مختلف ایراز کی بات کر رہا ہے اور اس میں وہ کرتا ہے ہسٹری آف دا سیج آف لزبن میں تو جو 1000 سال پہلے when لزبن از بینگ besieged مسلم لزبن by the crusaders وہاں کا ایک کردار اور ایک دور حاضر کے کردار کی جو کہانی اور اس کا نیریٹو وہ ایک ہی صفحے میں سیملیسلی لے آتا ہے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یو کین اسٹل ٹیل. تو میرا وہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. میں لزبن گیا پچھلے سال تو میں ایک پرانی ان کی جو کتابوں کی دکانوں پہ گیا تو وہ جو لڑکا کھڑا ہوا تھا کاؤنٹر پہ یانگ صاحب پرتگالی. میں نے کہا کہ مجھے کتابیں دکھاؤ ساراماگو کی. میں نے کہا وہاں سے خریدوں گا اس کی ایک ہوتی ہے. تو کہنے کا ساراماگو کیوں سارے آ کے مانگتے ہیں. مجھے دلچسپ لگا. میں نے کہا مزاحیہ سا لڑکا ہے. میں نے کہا کیا مطلب اتنا مشہور ہے. کہتا ہے جملہ تو سیدھا لکھتا نہیں. پورا پیراگراف جو ہے اس کا جو ہے وہ 3 صفحوں پہ چلتا ہے. پنکچویشن نہیں ہوتی. یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو میں ہنسا. کہتا ہے میں جب یہ کرتا ہوں میرے نمبر کاٹ لیتے ہیں امتحان میں. تو میں نے اس سے کہا کہ وہ بڑی مشقت سے وہاں پہنچے. جب تم اس کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی وہ کیا کر رہا ہے. تو میری اسے کو 15-20 منٹ گپ شپ بھی مذاق کر رہا تھا. لیکن یہ کہ وہ مجھے تو بڑا مزے کا لگا اس ٹائم. لیکن آئی کین امیجن اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تو جان جوکوں کا کام. کوشش کی ہے. نہیں میں ضرور اس کو بڑے شوق سے اس کو دیکھوں گا چونکہ میں نے وہ لے کے رکھی ہوئی ہے کتاب لیکن موقع نہیں ملا تھا مجھے ساراماگو ویسے ہی بہت پسند ہے. اوپر سے آپ کا ترجمہ ہے وہ تو بہت مزہ آئے گا. تو آپ کو ظاہر ہے کہ ساراماگو پسند ہے تبھی آپ نے چنا اس کو. تو وہ تو ہے ہی رائٹر بڑا اچھا. اس کا اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا کئی اور رائٹرز کا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے. وہ اس لیے کہ لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو فیشنیبل اپنا جو چل جی جی بالکل کمال رائٹر اس میں اس کے بڑے اور بھی نہ اس کا ایک ناول تھا ڈبل. جی 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 وہ ہے کمال کا. اس نے کافی لکھے تھے. اچھا یہ بڑا پیروکار تھا. میرے پاس اس کی 6-7 کتابیں تھیں. ہاں یہ پیسوا کا پیروکار تھا. پیسوا جو ہے وہ تو اور ہی چیز ہے. وہ جو کیا لفظ ہے اس کے لیے چیزیں دیگر جو اس نے شناختیں کوئی 7-8 کریٹ کر کے ان شناختوں کو ڈھال کے اپنے اوپر وہ کتابیں لکھتا ہے. پیٹرونیم کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں. اٹ واز ناٹ اے نوم دا پلوم. وہ کمال چیز ہے. پھر وہ جو اس کی ہے کتاب کا کیا نام ہے میں نے اس کا ذکر بھی کیا. میری میموری کا یہ حال ہے. The book of discontent شاید اس کا نام. Disquiet یا discontent. ہاں وہ میرے بڑے مزے کی کتاب. وہ الگ الگ ٹکڑے ہیں. میں نے اس میں ڈالا مجھے چونکہ وہ بڑا انسپائر کر رہا تھا تو کمال رائٹر ہے.